غریب نوازی میرے غریب نواز، مانگو ملتا ہے، سائنس نے ثابت کر دیا۔ اس پہلے ہم کہتے تھے شاہجہاں پور میں سلام پڑھیں اور پہنچ جائے مدینہ منورہ، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیسے پہنچے گا؟ اتنی عمارتیں، اتنی بلڈنگیں، اتنے دریا، اتنے جنگل، اتنی پہاڑیاں، یہاں کا سلام وہاں پہنچ جائے؟ مناظرے ہوتے تھے، اہل سنت والجماعت کے علماء ثابت کرتے تھے اپنے دلائل کی روشنی میں، لیکن الحمدللہ سائنس آگے بڑھی، اسلام کا یہ نظریہ مضبوط ہو گیا۔ آپ کی بولیں ذرا ٹھنڈے مت رہیے، سبحان اللہ۔ کل تک سمجھانا مشکل تھا، مگر ذمہ دار اسٹیج سے ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، آج اگر اس مسئلے کو سمجھانا ہو فقط آپ کی جیب میں رکھا ہوا اینڈرائڈ فون کافی ہے۔ سائنس کہے گی صرف آواز ہی نہیں پہنچتی، چہرہ بھی پہنچتا ہے کہ سلام بھیجا کس نے۔ شاہجہاں پور سے زیارت حرمین شریفین کے لیے جانے والوں، اللہ تمہارے سفر کو مبارک کرے، جو کر کے آ گئے ان کے حج کو مقبول فرمائے۔ آپ کے شہر سے کوئی پہنچا حرمین طیبین میں، آپ نے پوچھا کال کر کے، آپ کو پتا تھا ان دنوں میں وہ مدینہ منورہ میں ہے، آپ نے سلام کیا موبائل پر، السلام علیکم، سلام شاہجہاں پور میں آپ نے کیا، آواز پہنچ گئی مدینہ منورہ، ویڈیو کال کے ذریعے اس نے جان لیا سلام کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مولانا اکرام ہے، مولانا اسد اللہ ہے، حافظ قاری سلیم صاحب ہے، یعنی سلام کی آواز بھی پہنچتی ہے اور سلام کس نے بھیجا یہ بھی پہنچتا ہے۔ میں نے اسی لیے کہا سائنس جتنی آگے بڑھی، سائنس جتنی ترقی کرے، اہل سنت والجماعت کے لیے اتنی آسانیاں ہیں۔ کل تک یہ مسئلہ مشکل تھا سمجھانا، سائنس نے ثابت کر دیا سلام شاہجہاں پور میں کرتا ہے، آواز مدینے پہنچتی ہے، جواب مدینے سے آتا ہے، اس کی فضا شاہجہاں پور میں آتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچا سلام، پہنچا یہاں سے وہاں، کوئی دشواری؟ جو دلیلوں کو نہیں مانتے تھے وہ بھی کہتے ہیں السلام علیکم، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں مدینہ نہ جانا بیماری بہت ہے، ہم اہل سنت والجماعت کہیں گے تھی بیماری، مگر الحمدللہ وہ یثرب پہلے تھا، قدم مصطفیٰ کیا پڑے مدینہ بن گیا، اور ایسا بنا حامیہ اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت بولے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ یہ بات میں نے بطور تمہید کہی کہ آج کا دور دیکھ کے ماننے کا دور ہے، آج کا دور پریکٹیکل کا دور ہے۔ اگر کوئی بھی خارجی، کوئی بھی باغی اہل بیت اس بات کو لے کر کھڑا ہو جائے ہم کیسے مانے حسین زندہ، ہم کیسے مانے شہید زندہ، سائنس دیکھ کر مانتی ہے، ثابت کرانا ہوگا تو نبی کا ارشاد بولے گا، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، دشواری ہو رہی ہے، شہید کیسے زندہ؟ چل اگر شہید کی زندگی کا پریکٹیکل دیکھنا ہو، اگر سر کی آنکھوں سے شہید کو بولتا ہوا دیکھنا ہو تو کربلا کی زمین پر سر حسین نیزے پہ بلند دیکھ لے، نیزے پہ بلند ہو کر قرآن پڑھ کے حسین نے بتا دیا قرآن کا اعلان سچا ہے، شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ ہوا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھ کر ماننے کا دور ہے، سر حسین نیزے پہ بلند ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پریکٹیکل ہے اہل بیت، امام علی مقام کے سر نے بتا دیا فکر میں نہ آنا، اس بات کو ماننے میں کوئی وقت، کوئی ٹائم، کوئی شبہ نہ ہونا، کسی شبے میں مبتلا نہ رہنا، شہید زندہ ہے، اس کی زندگی کربلا سے دیکھ لے، سبحان اللہ، کربلا سے دیکھ لے۔
امام علی آپ دعا کر دینا بیٹا حسین کربلا کی جنگ سے بچ جائے، یزیدیوں کے حملوں سے بچ جائے، دعا کر دینا سرکار۔ کبھی آپ کی شہزادی، آپ کی لاڈلی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض بارگاہ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اے ابا جان دعا کر دے بیٹا حسین کربلا میں یزیدیوں کے ہاتھوں سے بچ جائے۔ کسی بھی جلیل القدر صحابی نے یہ تمنا نہیں رکھی، اور اگر بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی عرض کرے یا خود سرکار ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو آپ کی دعا کا تو یہ عالم ہے، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر سرکار دعا فرما دے تو کربلا ٹل جاتا، نہیں فرمائی، بلکہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگا تو یہ مانگا میرا حسین امتحان کربلا میں کامیاب ہو، امتحان کربلا میں کامیاب ہو۔ مشیت خدا بولی حبیب، کربلا ٹالا نہیں جائے گا، کربلا میں حسین کا امتحان دلایا جائے گا۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، ذی ہوش لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں بغیر امتحان کے کوئی رتبہ کوئی درجہ ملتا ہے کیا؟ ہماری عربی دینیات میں بھی مولوی عالم فاضل ڈبل فاضل حافظ و قاری عالم و مفتی خطیب و ادیب محدث مفسر اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگ امتحان دیتے ہیں، تب جا کر کوئی اچھا خطیب، کوئی اچھا نقیب، کوئی اچھا ادیب، کوئی اچھا عالم، کوئی اچھا مفتی بنتا ہے۔ دنیاوی تعلیم میں جونیئر، ہائی اسکول، انٹر، بی اے، ایم اے، گریجویشن کرنے کے بعد میں وہ کمپلیٹ گریجویٹ ہوتا ہے، درجہ بدرجہ امتحان دیتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے، تب جا کر ایگزام پاس کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ یہ گریجویٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر امتحان کے رتبہ نہیں ملتا، بغیر امتحان کے درجہ نہیں ملتا۔ مشیت خدا بولی حبیب، حسین کا امتحان کربلا میں دلایا جائے گا تاکہ بھوکا پیاسا حسین کربلا میں یزیدیوں کی طرف سے ہونے والی تکلیفیں برداشت کرے، ہونے والے مظالم اور ظلم برداشت کرے، ظلم پر ظلم ہو، آدھیاں ظلم کی اوپر سے تیر تلوار چلے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے، یہ اس لیے حبیب کہ کوئی آپ کے گھر والوں کو بھول نہ جائے، اس لیے اتنا سخت امتحان دلایا جائے، اتنا سخت امتحان دلایا جائے کہ زمانہ جان لے پیارے، جس طرح رسولوں میں تمہارا کوئی جواب نہیں ہے اسی طرح شہیدوں میں حسین کا کوئی جواب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ وقت آیا میرا امام، ہم سب کا امام، معرکہ کربلا میں 2 محرم الحرام کو تشریف فرما ہوئے۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے 2 محرم الحرام کو ہر 1000 فوج لے کر آپ کا راستہ روکنے کے لیے آ گیا۔ جو پہلے ہر تھا، واقع کربلا وجود میں آنے کے بعد حضرت ہر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 محرم الحرام کو ابن سعد 4000 کا لشکر لے کر، یہاں تک کہ 7 محرم الحرام ہوتے ہوتے 22,000 کا لشکر جرار کربلا میں کھڑا ہو گیا۔ اندازہ لگانا، میں نے یہ تعداد اس لیے بتائی ہے کہیں کسی سے مقابلہ ہو، 2 گنا ہو سکتا ہے، 4 گنا ہو سکتا ہے، 6 گنا ہو سکتا ہے۔ ذرا آپ ڈیوائیڈ کر لینا، اپنے کیلکولیشن کر لینا کہ 72 پر اگر 82,000 کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو کتنے گنا زیادہ ہو جائے گا؟ 300 گنا سے بھی اوپر کربلا میں یزیدی اتنی بڑی تعداد لے کر۔ وجہ کیا تھی؟ 72 کے سامنے اتنا بڑا مجمع کیوں؟ 72 کے مقابلے میں اتنی بڑی تعداد میں فوج اکٹھی کیوں؟
تو ڈرپوک یزیدی یہی کہیں گے، یہ اس لیے کہ ہماری بھیڑ بھاڑ دیکھ کر حسین ڈر جائے، ہماری تعداد دیکھ کر حسین کے دل پر دہشت بیٹھ جائے۔ ابن زیاد نے 7 محرم الحرام کو لوکیشن لی کربلا کی، ابن سعد کے ذریعے کیا ماحول ہے، کیا کچھ دہشت پیدا ہوئی، ڈرے، کیا بیعت کے لیے راضی ہو گئے؟ ابن سعد نے کہا نہیں، وہ تو کل بھی اپنے ارادے میں مضبوط تھے، مستحکم تھے، آج بھی استقامت میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں۔ انسان جب ویسے نہیں ڈرتا تو کوشش کی جاتی ہے تھوڑا بھوکا پیاسا رکھو تو دہشت پیدا ہو جائے گی۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا گیا، مشہور باتیں ہیں، یہاں تک کہ 8 محرم الحرام گزری، 9 محرم الحرام گزر گئی، یہاں تک کہ 10ویں رات آنے والی ہے۔ 9 محرم الحرام کو ابن زیاد نے ابن سعد سے پھر کہا، پانی بند ہوئے بھی 2 دن گزر گئے، کیا کوئی بھی امام حسین کا چاہنے والا یا خود امام ان کے قدموں میں لغزش آئی؟ کیا ارادوں میں کوئی تبدیلی ہوئی؟ بیعت کے لیے راضی ہوئے؟ کہا نہ کل ڈرے تھے نہ حسین آج ڈرے، 22,000 دیکھ کر نہیں ڈرے، پانی بند ہوئے بھی 2 دن گزر گئے مگر نہیں ڈرے۔ کہا ایک کام کرو، ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں یہ بات ہو کہ کوئی فیصلہ کن معاملہ سامنے آ جائے، ذرا فوج کا مظاہرہ کرو۔ جب فوج اپنا مظاہرہ کرے گی تیر و تلوار کے ذریعے، تیروں کی بارش کے ذریعے، دہشت پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے ڈر جائیں اور بات کرنے کے لیے راضی ہو جائیں کہ میں بیعت کے لیے تیار ہوں۔ فوج نے ابن سعد نے فوج کے لیے مظاہرے کا حکم دیا، اسٹارٹنگ کا حکم دیا، مظاہرہ شروع ہو گیا، شور ہے، ہنگامہ ہے۔ میرے امام خیمے کے باہر تلوار کے سہارے ٹیک لگائے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے نانا کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پردے پردہ خواتین اہل بیت نے آواز دی، کیا معاملہ ہے؟ شور و غل کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے اپنے کسی چاہنے والے سے کہا پوچھ کر آؤ کیا چاہتے ہیں یزیدی؟ کہا یہی چاہتے ہیں، بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا امام کہتا ہے 1 رات کی مہلت دے دو، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ کا پوسٹر پیغام کربلا کانفرنس ہے، آئیے کربلا سے میرا امام کیا پیغام دیتا ہے ملاحظہ کریں۔ 10ویں رات میں شب عاشورہ میں میرا امام مہلت مانگتا ہے، 1 رات کی مہلت دے دو، صبح دیکھتے ہیں، جو ہوگا صبح ہوگا۔ یزیدیوں میں اس بات کو لے کر بھی بھگدڑ مچ گئی کہ 1 رات کی مہلت مانگ کیوں رہے ہیں۔ ان کے دماغوں میں یہ بات آئی ہو سکتا ہے یہ اپنے پیچھے لمبی فوج چھوڑ کر آئے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں، اور وہ آج کی رات میں ان کی ہیلپ کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے کربلا پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے رات کا اندھیرا اس کا سہارا لے کر یہ لوگ کربلا سے واپس چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے تیر و تلوار اور ہتھیار یہ آج کی رات میں منگا لے، جنگ کی تیاری کر لے۔ اس لیے ابن سعد نے کہا آج کی رات کوئی بھی سوئے گا نہیں۔ کربلا سے باہر جتنے بھی راستے جاتے ہیں ہر راستے پر نگہبانی اور رکھوالی ہوگی، تاکہ کوئی بھی ان کا ساتھی کربلا سے لوٹ کر نہ جائے، نہ کوئی اندر والا باہر جائے، نہ کوئی باہر والا اندر آئے، نہ کوئی تیر و تلوار ہتھیار، نہ ہی کوئی انسان ان کی تعاون کے لیے مدد کے لیے آئے، اور نہ ہی ان میں کا کوئی باہر جانے پائے۔ پہرا لگ گیا۔ مائک میں پرابلم ہے، میں اگر اپنے انداز میں بولوں گا تو ہو سکتا ہے اتنا بھی نہ بول پاؤں، اس بیکار خراب کر رہے ہیں، ہمیں سو جانا چاہیے تھا۔ ابن سعد نے کہا کیوں؟ کہا جاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے، ہم نے جب کان لگا کر ان کے خیمے کے اندر کی باتیں سنی ہیں ہمارے قدم ہل گئے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ، امام حسین اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے تم سب چلے جاؤ، میری جو بھی لڑائی ہے، جو بھی معاملہ ہے مجھ سے ہے، تم میں سے کسی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، تم سے اچھا میرا کوئی ساتھی نہیں، تم سے اچھے میرے کوئی گھر والے نہیں، میں سب کو اجازت دیتا ہوں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے،
ابن سعد کے ساتھیوں نے کہا ہمارے قدم اس وقت ہل گئے تھے، امام کہتے رہے کوئی نہیں اٹھا۔ امام نے جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا، کہا اگر اجالے میں شرم آتی ہے تو اندھیرے میں چلے جاؤ، کل بروز قیامت کوئی شکوہ حسین نہیں کرے گا، بلکہ حسین اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت بھی کرائے گا، تمہاری سفارش بھی کرائے گا، میں کسی سے نہ ناراض ہوں گا نہ مجھے کسی سے کوئی شکوہ ہوگا۔ مگر ابن سعد سے ساتھیوں نے کہا حیرت میں رہ گئے ہم، جب چراغ جلا تو جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا ملا، اور ہر ساتھی اپنے انداز میں کہتا تھا حسین ہم اس شمع کے پروانے نہیں جو جلتی رہے پروانے گھومتے رہے، ہم تو اس شمع کے پروانے ہیں، اس شمع کے پروانے ہیں جو جلے تب بھی دیوانہ بناتی ہے، جو بجھ جائے تب بھی دیوانہ بناتی ہے۔ حضرات میرا امام کہتا ہے پھر جس اہم کام کے لیے میں نے اس رات کی مہلت مانگی ہے اس کام میں لگ جاؤ۔ کربلا کی سرزمین سے امام پیغام دیتے ہیں، پیغام کربلا کہ میں نے یہ بات اپنے نانا جان سے سیکھی ہے، جب بھی تمہارے سامنے کوئی مصیبت آئے یہ بات اپنے ساتھ لے کے جانا، جب بھی کوئی مشکل معاملہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے، جب بھی کوئی پریشانی یا غم تمہارے دل کو ستائے تو کام وہ کرنا جو مدینے میں مصطفیٰ نے کیا، کربلا میں حسین نے کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ حسین فرماتے ہیں، آقا حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کی یہ سیرت تھی، جب بھی کوئی پریشانی آتی تو آپ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے، آپ رب کی عبادت میں لگ جاتے، پریشانی دور ہو جاتی۔ اللہ اللہ۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے آج کی رات مہلت اس لیے مانگی، مجھے تیر و تلوار نہیں چاہیے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، نہ باہر سے کوئی گروہ آنے والا ہے، نہ ہم یہاں سے جانے والے۔ ارے حسین نہ تیر پہ بھروسہ کرتا ہے نہ تلوار پہ کرتا ہے، اگر حسین بھروسہ کرتا ہے تو نانا کے کردار پہ کرتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں خدا کی عبادت میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ۔ ابن سعد کے ساتھیوں نے کہا 22,000 تو کیا، ہمارے دل کی دھڑکن اور دہشت یہ کہتی ہے اگر 22 لاکھ بھی اکٹھے ہو جائے حسین کو پھیکا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حسین کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا۔ حسین کے خیمے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پیغام کربلا یہ ہے جب بھی کوئی مشکل آئے تو نماز میں لگ جاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ، تمہاری پریشانی دھواں ہو جائے گی، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، تمہارے غم دور ہو جائیں گے۔ بس ضرورت اس کردار کی ہے جس کردار کو مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیا ہے، اور جس کردار کو کربلا میں شہید اعظم امام حسین نے پیش کیا۔ یہ پیغام ہے۔ کوئی نیزے دکھاتا ہے حسین کو، کوئی تلوار دکھاتا ہے حسین کو، کوئی حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہتا ہے، مگر میرا امام اپنے کردار سے یہی جواب دیتا ہے اے یزیدیو، اے اسلام کے چہرے کو تبدیل کرنے کی کوشش میں لگنے والوں، اسلام کے چہرے کو تم کیا بدلو گے؟ تم حسین کو کیا ڈراؤ گے؟ جانتے نہیں حسین اس کا لال ہے جس کو مولا علی کہا جاتا ہے، جس کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام کی سیرت اور کردار بولا میں اس علی کا لاڈلا ہوں جس علی کو خیبر میں یہودی نہ ڈرا پائے، اس کے بیٹے حسین کو کربلا میں یزیدی کیا ڈرا پائے۔ یزیدیوں نے جواب دیا حسین اگر بیعت نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ ہوئی، یکے بعد دیگر آبان و انصار اہل بیت، حضرت امام قاسم، حضرت امام علی اکبر، حضرت عباس علم بردار، حضرت علی اصغر، تمام یکے بعد دیگر جام شہادت نوش کر گئے۔ خیمے میں سوائے حضرت امام زین العابدین کے کوئی نہیں بچا ہے۔ کربلا کا دوسرا پیغام ملاحظہ کریں، میں چیدہ موضوعات لے رہا ہوں، آپ جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، بیماری اپنی جگہ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین تمہیں شہید نہیں ہونا ہے،
تمہیں کربلا کے میدان میں نہیں جانا ہے، ان محرمات کے محافظ تم ہی ہو، ان تمام تر خواتین اہل بیت کو مدینہ تم ہی پہنچاؤ گے، اور بیٹا زین العابدین میری نسل بھی تم ہی سے چلے گی۔ ذرا اندازہ لگاؤ 22,000 کا لشکر جرہ، جنہوں نے ایک ایک کر کے نہیں، مل کر ایک ایک آوان و انصار میں سے ہر فرد کو شہید کیا، اہل بیت میں سے سب کو شہید کیا، جتنے بھی مرد اور بچے پہنچے۔ وہی یزیدی امام زین العابدین کو شہید کیوں نہیں کر پائے؟ میرے امام کی شہادت کے بعد چاہتے خیموں میں آگ لگائی، لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، تمام تر خواتین اہل بیت پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، لیکن زین العابدین کی آنکھوں میں آنکھیں کسی نے نہیں ڈالی۔ اتنا ہی نہیں، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر دمشق تک زین العابدین کے ایک بال بھی بیکا نہیں کیا کسی نے۔ کسی یزیدی نے شہادت تو بڑی بات، حملہ تو بڑی بات، ایک ناخون بھی نہیں توڑا امام زین العابدین کا۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، میں کہوں گا نبی کا علم بعد کی بات ہے، پہلے نواسے کا دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نواسے کا دیکھ۔ میرا امام شہید اعظم حضرت امام حسین خیمے میں کہتے ہیں زین العابدین تم شہید نہیں ہوگے کربلا میں، ان عورتوں کو مدینہ تم لے جاؤ گے، اور نسل حسین زین العابدین تم سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ جیسا حسین نے کہا آج تک کی تاریخ بتاتی ہے ویسا ہی ہوا۔ کسی یزیدی نے کوئی حملہ نہیں کیا زین العابدین پر، نہ کربلا میں، نہ کوفہ میں، نہ دمشق میں، نہ راستے میں، مدینہ منورہ تک زین العابدین خیریت سے پہنچے۔ دیکھ، اگر کوئی کہے زین العابدین بچ کے کیوں آئے تو جواب دے دینا پیغام کربلا کانفرنس میں آنے والوں کہ بچ کے اس لیے آئے تھے کہ زین العابدین کی زندگی کی ضمانت میرا حسین لے چکا تھا۔ میرا حسین فرما چکا تھا زین العابدین کو شہید نہیں ہونا ہے۔ اب سینہ ٹھوک کر حسین کا ماننے والا کہتا ہے ارے جب حسین کے علم کا یہ عالم ہے تو حسین کے نانا کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آئیے کربلا کا تیسرا پیغام ملاحظہ کریں پیغام کربلا کانفرنس میں۔ پہلا پیغام جب کوئی پریشانی آئے تو اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، نماز میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، قرآن پڑھنے میں لگ جاؤ، قرآن کو کھول کر دیکھو، قرآن تلاوت کرو، اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں رکھو، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ جب تم خدا کے آگے جھکو گے تو ساری پریشانیوں کو مولا تمہارے قدموں سے دور کر دے گا۔ خدا کے آگے تم جھکو گے، اللہ خدائی کو تمہارے آگے جھکا دے گا۔ دوسرا پیغام آپ نے ملاحظہ کیا، ابھی آئیے تیسرا پیغام کربلا کی سرزمین سے، وہ یہ ہے قربانی کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ زور سے بولے بلکہ بڑھتا ہے۔ اگر آپ کو پریکٹیکل دیکھنا ہو، جو لوگ اللہ کی راہ میں بسم اللہ اللہ اکبر کے ذریعے رات دن قربان ہو رہے ہیں، پوری دنیا اسلام میں ہو رہا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے حلال کر دیا جانور، رات دن قربان ہو رہے ہیں اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جو قربان نہیں ہوتے، جیسے آپ کتوں کو لے لیجیے، دیگر اور حیوان جنگلی جانوروں کو لے لیجیے۔ آپ کو جتنی بڑی تعداد میں وہ جانور اکٹھے مل جائیں گے جو قربان ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں آپ کبھی کتوں کا اجتماع نہیں دیکھو گے۔
बाजारों में देखो, मार्केटों में देखो, हर हर गांव, हर हर नगर, हर हर शहर में अगर तरक्की मिलती है तो उन्हीं की जो अल्लाह के नाम पे कुर्बान होते हैं। घटता नहीं है, बढ़ता है, बढ़ता है। करबलाए मोहल्ला से पैगाम आता है, अगर तुम्हें ये देखना हो कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने से कोई कम नहीं होता, कोई खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। और अगर इस चीज का प्रैक्टिकल करना हो तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख लो। सुभान अल्लाह। ओनली वन मैन बैक फ्रॉम करबला, सिर्फ तन्हा, ओनली वन मैन, अकेले लौट के आए थे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तन्हा अकेले। मगर आज देख, कोई गांव, कोई शहर, कोई नगर, कोई करिया, कोई सूबा, कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आल नहीं पाई जाती है, जहां हुसैनी सादात नहीं पाए जाते। करबला से पैगाम दिया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जरिए कि अल्लाह की राह में हुसैन ने बच्चा बच्चा कुर्बान कर दिया। यजीदी सोचते होंगे नस्ल मिट जाएगी हुसैन की, मगर देख, अकेले ज़ैनुल आबिदीन में अल्लाह ने इतनी बरकतें दे दी, इतनी बरकतें दे दी, जहां जहां देखो आले रसूल के जलवे नजर आते हैं, ज़ैनुल आबिदीन की औलाद नजर आती है, इमाम हुसैन की औलाद नजर आती है। ये करबला का पैगाम है। परेशानी है कुरान पढ़ो, परेशानी है नमाज पढ़ो। और नवासे का इल्म जब इतना मजबूत है तो नाना का इल्म कितना मजबूत होगा। तीसरा पैगाम ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। हज़रात आइए और देखें के बाद वो नौबत आन पहुंचती है। वक्त हो रहा है, मैं आपकी मोबाइल जेबों से निकालना और रखना देख रहा हूं, मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। आइए देखें, इमाम आली मकाम वो नौबत आती है, वो मौका, वो मंजर आता है कि जब यजीदी आपसे लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं, कोई खुतबा, कोई इत्माम हुज्जत, किसी बात को नहीं मानते, सिर्फ एक ही आवाज है, बैत करो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आखिर मेरे इमाम ने जब सोचा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आंखों पे पर्दा डाले हुए हैं, इनको हकीकत नजर नहीं आती, तो मेरे इमाम ने फरमाया, अच्छा अगर तुम्हें लड़ना ही है तो जो तुम में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, सबसे ज्यादा बहादुर हो, उसको हुसैन के मुकाबले के लिए भेज दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? वो हुसैन कह रहे हैं जो भूखे प्यासे, वो हुसैन कह रहे हैं जो मदीना छोड़कर आए, हरम में काबा छोड़कर आए, तमाम तर सफर किए, सऊबतें उठाई, औलाद कुर्बान कर दी, आवान व अंसार कुर्बान कर दिए। वो हुसैन दावत मुकाबला पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, दावत मुकाबला पेश कर रहे हैं। वो हुसैन कहते हैं भेजो किसी को। अल्लाह अकबर। जरा ईमानदारी से बताना, किसी का जवान बेटा इंतकाल कर जाए, क्या वो बाप लड़ने के काबिल रहता है? आप कहेंगे वो तो बोलने चालने के काबिल भी नहीं रहता, वो तो खाता पीता भी नहीं है। लोग उसको पकड़ के चलाते हैं, लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसके औसान फाख्ता हो जाते हैं, उसका जहन काम नहीं करता। लेकिन जरा सोच, हुसैन का एक लाल नहीं, हुसैन के कई कई लाल पड़े हैं, कई कई लाडले कुर्बान हुए पड़े, शहीद हुए पड़े हैं। लेकिन इमाम की कुव्वत देख, इमाम की बहादुरी देख, इमाम की शक्ति देख, इमाम की ताकत देख, इमाम कहते हैं मेरे मुकाबले के लिए किसी को भेज। अल्लाह अकबर। इब्ने साद ने कहा, 3 बचा के रखे थे हमने, तमीम इब्ने कहतबा, यजीद इब्ने अब्तही और बद्र बिन सुहैल। वो तुम्हारे मुकाबले के लिए रखे हैं और तुम उनके जौहर का, उनके फन का मुजाहरा देखोगे। मेरे इमाम ने फरमाया भेजो। तमीम इब्ने कहतबा आता है,
میرے امام نے اس کے نیزے پر تلوار ماری، نیزہ ہاتھ سے چھوٹا، جھک کر تلوار لینا چاہتا تھا، میرے امام نے تلوار ماری، تمیم دو ٹکڑے ہو کر زمین پہ گرتا ہے۔ ابن سعد کہتا ہے یہ تو چند لمحے بھی نہیں رک پایا۔ یزید ابن ابتہی کہتا ہے کس کو بھیجا تھا؟ ابن سعد نے کہا تم جاؤ، تم کچھ مقابلہ کر سکتے ہو۔ یزید ابن ابتہی آیا، اس کا بھی یہی حشر کیا میرے امام نے، اور پھر ایسا اتہاس، ایسی تاریخ رچی، ایسی تاریخ رچی میرے امام نے جو آج تک کربلا کی تاریخ میں سنہرے لفظوں سے لکھی جاتی ہے۔ میرے امام نے وہ بہادری دکھائی، وہ بہادری دکھائی کہ جس کے جلوے آج تک باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہے گئے۔ ہم پوچھے امام، ننھے سے علی اصغر شہید ہو گئے، امام علی اکبر شہید ہو گئے، امام قاسم شہید ہو گئے، عباس علم بردار کے بازو کٹ چکے، تمام آبان و انصار، حضرت مسلم بن اوسطا، حضرت وہب بن عبداللہ، حضرت عبداللہ قلبی، حضرت حر و دیگر آبان و انصار یکے بعد دیگر شہید ہو گئے۔ پھر بھی آپ اتنی طاقت سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی؟ آپ میں اتنی طاقت، اتنی بہادری کہاں سے آ گئی؟ تو میرے امام فرمائیں گے اگر میری اس طاقت کا راز جاننا چاہتے ہو تو یہ طاقت حسین کی اپنی نہیں ہے، یہ طاقت تو نانا کے اس لعاب دہن کی ہے جو میرے پیدا ہونے کے بعد آپ نے میرے منہ میں ڈالا تھا۔ سبحان اللہ، وہ لعاب دہن جو میرے نانا نے میری پیدائش کے بعد میرے بدن میں ڈالا تھا، وہ لعاب دہن بچپن میں ڈالا تھا، بچپن میں اس کا جلوہ کربلا میں 56 سال کی عمر میں دکھا رہا۔ سبحان اللہ، اور ایسا جلوہ آپ نے دکھایا۔ بدر بن سہیل نامی پہلوان جو تنہا اکیلے 1000 سے لڑتا تھا، مقابلے کے لیے آیا اور آ کے بولا حسین مجھے جانتے ہو؟ حسین بولے میں تمہیں نہیں جانتا لیکن تم اپنے آقاؤں سے پوچھ لو، بچہ جانتا ہے میں حسین ابن علی ہوں۔ کہا میری طاقت جانتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا میری طاقت یہ ہے کہ میں تلوار اگر پہاڑ پہ مار دوں تو سرما ہو جائے، اکیلے 1000 سے لڑتا ہوں۔ حسین بولے تمہاری تلوار کی طاقت تمہیں معلوم ہوگی، حسین کی نظر میں تم جیسوں کی اوقات تو مکھی مچھر سے بھی زیادہ نہیں ہے۔ پھر ملا گیا بدر بن سہیل۔ بدر بن سہیل نامی پہلوان ہے، 1000 سے اکیلے لڑتا ہے، تلوار میں اتنی طاقت پہاڑ پہ مارے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اندازہ لگاؤ طاقت کا عالم کیا ہوگا، مگر میرے حسین مسکراتے ہیں۔ کہا پہلا حملہ حسین نہیں کرے گا، بدر پہلا حملہ تم کرو۔ موقع دیتا ہوں، جو بھی ہنر ہو، جو بھی فن ہو دکھاؤ۔ بدر نے پوری قوت، پوری بہادری، پوری چالاکی کے ساتھ، پوری چستی کے ساتھ حسین پہ حملہ کیا۔ میرے امام نے حملے کو ایسے بچایا جیسے کوئی پلک جھپکتا ہے، پلک جھپکتا ہے۔ جانتے ہو کیسے بچایا؟ اس لیے کہ حسین نے کشتی لڑنا، جنگ لڑنا کسی اور سے نہیں سیکھی، یا تو جبریل امین سے سیکھی ہے یا سید المرسلین سے سیکھی ہے۔ بچایا تمام حملے۔ امام علی مقام نے فرمایا اور کوئی فن ہو تو دکھاؤ۔ کہا نہیں اور کوئی فن نہیں، کہا حملہ کرو۔ بدر نے سوچا میں باتوں میں الجھا کر اچانک حملہ کروں گا، بدر نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ میرے امام نے پلٹ کر بدر پر حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا جو تاریخ کے پنوں میں سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا۔ آپ بھی انسان ہیں، عقل و ہوش رکھنے والے ہیں، اگر کسی کی گردن، آپ نے لڑائیاں سنی ہوں گی کہ گردن مار دی، یہاں گری وہاں گری، گردن بدن سے الگ ہونے کے بعد 10-20 فٹ 2-4 فٹ دور گر سکتی ہے، لیکن میرے امام کے بدن میں لعاب دہن رسول کی وہ طاقت دیکھو کہ امام کے وار میں کتنی طاقت تھی۔ 2-4 فٹ 10-20 فٹ نہیں، کربلا کی تاریخ بتاتی ہے بدر نے حملے کیے، بدر نے اپنے فن دکھائے۔ بدر نے جب حملہ کیا، بدر بن سہیل کا حملہ تھا، امام حسین نے حملے کو روکا اور حسین نے جب ذوالفقار حیدری سے بدر کی گردن پر تلوار ماری، تاریخ کربلا بتاتی ہے بدر کی گردن آس پاس نہیں گری بلکہ کربلا کے گراؤنڈ کے باہر جا کے گری۔ کسی نے گرتی ہوئی گردن کو دیکھ کر کہا ہوگا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ اکبر،
یہ قوت ہے، یہ شکتی ہے، یہ طاقت ہے میرے امام کی، جو لعاب دہن رسول کے طفیل آپ کے بدن میں دوڑ رہی تھی۔ میرے امام نے جب یہ حال بدر کا کیا، ابن سعد کو فکر ہو گئی، کہا ایک ساتھ مل کر حملہ کرو، ایک ساتھ مل کر حملہ کرو۔ سب نے ایک ساتھ مل کر حملہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ نیزوں کے حملے، تیر و تلوار کے حملے، تمام تر حملے ہر طرف سے، ہر جہاں جانب سے ہو رہے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے میرے امام کی تلوار چلتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ میرے امام کی تلوار، وہ تلوار جس کو امام قاسم کی شہادت نہ روک پائی تھی، وہ تلوار جس کو علی اصغر کی چھوٹی سی شہادت نہیں روک پائی تھی، وہ تلوار جس کو عباس علمبردار کے بازو نہ روک پائے، حضرت علی اکبر کی جوان شہادت جس تلوار کو نہ روک پائی، آوان و انصار کا خیال جس چلتی تلوار کو نہیں روک پایا، خواتین اہل بیت کا خیال بھی جس تلوار کو نہیں روک پایا۔ یزیدیوں نے دیکھا تلوار کو روک کر امام گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لانے لگے۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے کہا موقع ہے، موقع، تھک گئے حسین، کمزور ہو گئے حسین، اب گھوڑے کی زین سے زمین پر جا رہے ہیں، اپنا حملہ اپنی تلوار روک لی ہے، موقع اچھا ہے، اب ان کی بھی جان لے لو۔ وہ سوچ رہے تھے حسین کمزور پڑ گئے، مگر حسین زمین کی طرف اپنی نگاہیں گڑائے ہوئے اعلان کر رہے تھے حسین کمزور نہیں ہے، حسین یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ میرے نانا جان کا خطبہ منبروں سے دیا جا رہا ہے، پوری امت نماز کی ادائیگی میں لگی ہے، میں دنیا سے جاتے جاتے یہ پیغام دے کے جاؤں گا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ امام نے کربلا میں آنے کے بعد تمام تر شہادتیں دیکھی، صبر کیا، پانی بند دیکھا، صبر کیا، تمام حملے ہوئے، صبر کیا۔ جاتے جاتے امام سے ہم پوچھتے ہیں اے امام شہید تو سب ہوئے کربلا میں، امام قاسم بھی ہوئے، امام علی اکبر بھی ہوئے، امام علی اصغر بھی ہوئے، حضرت عباس علمبردار بھی ہوئے، آپ کے تمام ساتھی بھی ہوئے، لیکن کوئی اس انداز میں شہید نہیں ہوا، آپ سجدے میں کیوں تشریف لے آئے؟ سبحان اللہ، آپ سجدے کی حالت میں آ گئے۔ امام کی سیرت آواز دے گی، دیکھتا نہیں قرآن میں صبر پہلے ہے نماز بعد میں ہے۔ حسین نے صبر کر لیا، اب نماز کی باری آئی ہے۔ حسین کربلا میں یہ پیغام دے رہا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ موقع پا کر یزیدیوں نے، شمر خولی خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن نازنین سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے امام سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھو اور سوچو، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، تم بھی سجدہ کرتے ہو، ہمارا تمہارا سجدہ 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ، یا گھر میں آپ عبادت میں مصروف ہو، جتنا دراز سجدہ چاہے کر لیں، لیکن تھوڑی بہت دیر کے بعد ہمارا آپ کا جھکا ہوا سر اٹھتا ضرور ہے، لیکن امام کا سر کربلا میں جھکا آج تک نہیں اٹھا، قیامت تک نہیں اٹھے۔ سر امام سجدے میں ہے۔ غلام حسین، غلامان حسین پوچھتے ہیں آقا حسین آپ سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے، آپ کا سر کربلا میں جھکا ہے، اٹھے گا کب؟ امام کا کرم جواب دیتا ہے اے میرے عاشقوں، اے میرے دیوانوں، اے میرے نام کی محفلیں سجانے والوں، آج بھی امام کا کرم آواز دے گا۔ یہ سر جو کربلا میں جھکا تھا یہ قیامت سے پہلے نہیں اٹھے گا، قیامت میں جھکا ہوا سر اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، اور اس وقت تک اپنے جھکے ہوئے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک نانا جان کا ایک ایک امتی داخل جنت نہیں کر دیا جائے۔ سبحان اللہ،
سبحان اللہ. یہ امام کی قربانی ہے. دنیا میں رہیں تو نانا کی امت کی فکر کریں, قیامت میں جائیں تو نانا کی امت کو بخشوائیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھیں یہ سجدہ ہے امام کا. سر امام تن نازنی سے جدا ہو گیا. یزیدیوں نے آپ کے سر کو نیزے پہ بلند کر دیا. نیزے پہ بلند سر ہے. ہم پوچھتے ہیں تم پوچھتے ہو. آقا حسین لوگ کھلیاں اڑائیں گے. 22,000 کی فوج نے 72 کو مسمار کر دیا. یزیدی جنگ جیت کر گئے کربلا سے. ابن سعد کامیاب ہو کے جا رہا ہے کربلا سے. بظاہر تینوں تلوار ان کے ساتھ ہیں. بظاہر بہت بڑی فوج کی تعداد واپس لوٹ رہی ہے. تمام تر لوگ شہید کر دیے گئے. آقا حسین آپ کے غلاموں سے اگر کوئی پوچھے کربلا کی جنگ کون جیتا, کون جیتا, آپ سے بھی کوئی پوچھے کون جیتا, تو امام کا سر نیزے پہ بلند آواز دے رہا ہے, اے آقا حسین کربلا میں جیتا کون ہے؟ تو سر امام آواز دے گا, ارے دیکھتا نہیں جنہوں نے سر کاٹے ہیں وہ نیچے چل رہے ہیں, جس نے سر کٹایا ہے وہ سر بلند نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سر امام زمانے کو پیغام دیتا ہے, سر کاٹنے والے ہار گئے, سر کٹانے والا نیزے پہ بلند, سر بلند نظر آ رہا ہے. اور کربلا سے یہ پیغام دے رہا ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پیارے کربلا کا یہ بہت دردناک پیغام ہے جو آخری پیغام ہے, بہت دردناک پیغام. 72 زخم ہیں, تمام تر بدن چھلنی چھلنی ہے, تیر و تلوار کے زخم ہیں, نیزوں کے زخم ہیں, تمام تر حملوں کے نشان ہیں. یزیدیوں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے میرے امام کو ستانے میں. اس کے بعد بھی میرے امام نے سب کچھ جانے دیا مگر نماز کو نہیں چھوڑا. تیر و تلوار کی بارش میں نماز نہیں چھوڑی. تمام تر حملے پہ حملے ہیں مگر نماز, بولو نماز نہیں چھوڑی. پیغام کربلا کانفرنس منانے والوں اللہ تمہیں سلامت رکھے, اس سے بڑی کانفرنس سے مناؤ, لیکن جو کربلا کا پیغام ہے اسے بھول نہ جانا. میرے امام نے یہی پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے, سب کچھ چلا جائے, یہ گوارا ہے مگر نانا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نماز چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں ہوگا. حضرات, حسین نے کربلا کے دردناک ماحول میں نماز نہیں چھوڑی. ہم اچھا لباس پہن کے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہم اچھے کھانے کھا کے نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہم اچھی بلڈنگوں میں رہتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے, اچھے کاروبار چلاتے ہیں مگر نماز سے دور ہیں, ہم بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں مگر نماز چھوڑ دیتے ہیں, ہمارا کھانا پینا بہت VIP ہے لیکن نماز سے دور ہے, ہماری رہائش بہت قیمتی ہے لیکن نماز سے دور ہے. تم اچھے لباس کے بعد بھی نماز نہ پڑھو, تم اچھے کھانے کھا کے نماز نہ پڑھو, تم VIP گاڑیوں میں گھوم کے نماز نہ پڑھو, تم بڑے بڑے کاروبار چلا کے نماز نہ پڑھو, تم بڑے بڑے عہدوں پہ جا کے نماز نہ پڑھو. لیکن حسین یہ پیغام دیتے ہیں کربلا سے کہ کچھ بھی قربان ہو جائے, کچھ بھی چلا جائے, یہ ایک عاشق اسلام کو گوارا ہو سکتا ہے لیکن نانا کا دین اور نانا کی دی ہوئی نماز چلی جائے یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے پیغام کربلا کانفرنس سے یہ عہد کر کے جاؤ, یہ پیمان کر کے جاؤ, کوئی مصیبت سامنے آئے گی تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے, کوئی پریشانی آئے گی تو قرآن پڑھیں گے, قرآن سنیں گے, قرآن سنائیں گے, زمانے کو پیغام کربلا بتائیں گے کہ حسین کا علم اتنا ہے تو نانا کا علم کتنا ہوگا. زمانے کو پیغام کربلا بتائیں گے کہ رائے خدا میں قربان ہونے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ امام زین العابدین کی نسل دیکھ لو بڑھا کرتا ہے. زمانے کو پیغام کربلا بتائیں گے اور سنائیں گے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. مولا کریم ہماری اپنی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, فیضان شہید اعظم سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. میں نے جو کچھ عرض کیا اس پر پہلے مجھے بعد میں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بابا سے بلند کہہ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.